بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صوفی آن لائن، میں آپ کا میزبان نوید قادری اسدی کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں آپ نے مہمان خصوصی حضرت حضور پر نور جل وعلا سرکار سیدنا امیر ابوالعلا کی موجودہ سجادہ نشین و اولاد نرینہ حضرت امیر سید اسد علی شاہ اجمیری الحسنی حسینی قادری چشتی نقشبندی ابوالعلائی اشرفی مدد اللہ العالی کے خلفاء محبی عزیزم حافظ محمد فرقان الاسدی المعروف جلال الدین شاہ صاحب موجود تھے، اور ہماری خوش نصیبی کہ ان پروڈکشن کے سیٹ پہ آج بھی شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شاہ صاحب کا تعارف میں پہلے پروگرام میں کروا چکا ہوں، تو آج کا پروگرام انتہائی اہم پروگرام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بیعت کی اہمیت کیا ہے، آئیے شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ شاہ صاحب، پہلا سوال یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا سبحان اللہ، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، نوید اسدی صاحب اور عمران باسی صاحب کا، اور جو بھی یہ ٹیم ہے اس کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یہاں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے موجود کیا، اور آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس اہم موضوع پر، موجودہ دور کے اس اہم موضوع پر آپ لوگوں نے بزم سجائی ہے، اور لوگوں تک یہ بہت بیش قیمت اور بیش بہا الفاظ اور معلومات پہنچا رہے ہیں۔ بیعت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ بیعت در حقیقت ہے جی۔ تو بیعت کے لفظی معنی یہ بیسیکلی نکلا بے سے ہے، عربی میں لفظ بے ہے، اور اس کا ترجمہ فروخت ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ بیعت فروخت ہو جانا، یعنی آپ جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں وہ در حقیقت اس کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ پہ فروخت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی بیعت ہو جاتا ہے، جب کوئی فروخت ہو جاتا ہے، تو اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی حقیقت، کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حکم ہے کہ بیعت ہونے سے پہلے، بکنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کے، دیکھ بھال کے، پتہ کر کے، معائنہ کر کے، مشاہدہ کر کے، پھر کسی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دو۔ اللہ اکبر۔ سب سے بنیادی شرط اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی شیخ ہوں ان کا سلسلہ درجہ بدرجہ ہو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک لازماً پہنچتا ہو۔ یہ بیعت کی بنیادی حقیقت ہے۔ اچھا، یہ بیعت ایک عہد ہوتا ہے جی، اور یہ عہد بندہ، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی چھوٹا، بڑے کے سامنے کرتا ہے، بڑے کے ہاتھ پہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ قائم کی گئی، خود رب پاک نے اس کو قائم فرمایا، اور اس نے اپنی مخلوق بنی آدم کو جمع کیا عالم ارواح میں، اور ان سب سے بیعت کی اس بات پہ اپنی ربوبیت کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے کہا قالوا بلا۔ تو یہ جو طریقہ ہے بذات خود رب پاک کا ہے، سبحان کہ اللہ۔ اس نے اس طریقے کو جاری فرمایا۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر بیعت لی۔ صحیح۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی کہ بھائی آپ غصہ نہیں کریں گے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت کی کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی
کہ اپنا کام خود کریں گے. صحیح. تو بعد میں یہ عالم تھا کہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام جب سفر فرمایا کرتے تھے، اونٹ سے اگر ان کا یا گھوڑے پہ سفر کرتے تھے ان کا کوڑا بھی گر جایا کرتا تھا تو وہ خود اتر کے اٹھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حالانکہ اتر کر اٹھانا بڑی تکلیف اور مشقت کا کام ہے کہ پہلے آپ یا تو خود اتریں اوپر سے یا اس کو بٹھا کر اتریں، اور دینے والے کے لیے انتہائی آسانی. لیکن وہ منع فرما دیا کرتے تھے کہ حضور سے ہم عہد کر چکے ہیں کہ اپنا کام خود کریں گے. صحیح. تو بنیادی طور پر شیخ کا ہم نے بتایا کہ شیخ کیسے ہونے چاہیے کہ بنیادی طور پر ان کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو اور ان کے معاملات، ان کا اپنی شخصیت، ان کے جو بھی رکھ رکھاؤ ہو وہ اپنے گزشتہ بزرگوں کا نمونہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں اور ان کے طریقہ کار کا عکس ہو. سبحان اللہ. یہ ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب بندہ بیعت کر لیتا ہے اس مرید کو چاہیے کہ اس بیعت کو قائم رکھے، اور شیخ سے اگر کوئی بظاہر ایسا عمل صادر ہو جو اس کے عقل و شعور میں نہ آتا ہو تو اس کو اپنی کم فہمی پر وہ معمول کرے کہ یہ میری سمجھ کے سے باہر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخین سے عہد کرنے کے بعد اس کو نبھانے کی توفیق اور سعادت نصیب. آمین آمین. ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب نے بہت پرخلوص انداز میں خوبصورت گفتگو فرمائی اور ایک مزید سوال کا ہمیں جواب بھی دے دیا. کیا کہ جب کوئی آپ بیعت کے لیے کسی مرشد کے پاس تشریف لے کر جائیں، کسی صاحب سلسلہ کے پاس تشریف لے کے جائیں تو اس میں کیا چیزیں دیکھیں، کیا چیزیں دیکھ کر آپ بیعت ہوں. جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. شاہ صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ بیعت رضوان ہم سنا کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کا قصہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، اسے آپ جو ہے نا شاہ صاحب بتائیے. بیعت رضوان یہ وہی تسلسل ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پر بیعت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے بیعت کیا کرتے تھے، تو یہی ایک موقع تھا. اور اس موقع پر جو بیعت لی گئی اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. صحیح. اس میں اس کا مختصر سا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ایک مقام پر پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک نمائندہ بنا کر قریش کی طرف بھیجا. ٹھیک. کہ بھئی وہ کہہ دیں کہ بھئی ہم لوگ مسلمان جو ہے وہ اپنا عمرہ کریں گے، اپنے اراکین ادا کریں گے اور پھر واپس لے جائیں گے، اور ان کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. صحیح. اور جب ایسا معاملہ ہوا اور سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے تو یہاں کفار نے مسلمانوں کے صحابہ کرام کے درمیان یہ پھیلا دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور ان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا عہد کیا. اور اس بیعت کی جو رسم ادا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، جو مشائخین کرتے ہیں. تو یہ ثابت اس جگہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کا ہاتھ لیا اور آخر میں اپنا بایاں ہاتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے ہاتھ مبارکہ پر رکھا. تو سیدنا عثمان غنی بہت فخر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی مجھے فخر ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ قرار فرمایا. سبحان اللہ. اس بیعت کے بارے میں، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اسی موقع پر آیت اس بیعت کی اہمیت کے لیے قرآن میں نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. اللہ اکبر. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ،
सुभान अल्लाह। तो जिसने ये बैत तोड़ी तो उसका वबाल सिर्फ उसी पर होगा। तो दर हकीकत अल्लाह ही से बैत करते हैं, अल्लाह फौका अयदीहिम, कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथों पर। फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सी, तो जिसने ये बैत तोड़ी तो उसका वबाल सिर्फ उसी पर होगा। यानी ये जो अभी हमने बात कही थी कि जब एक मर्तबा बैत करना हो तो बहुत सोच बचा के, बहुत देखभाल के करो, लेकिन जब बैत कर ली किसी के हाथ पे तो जब तक उनके अपने शेख या जिनके हाथ पर बैत की गई है उनमें कोई गैर शरई अमर ना देखा जाए, वादे तौर पर शरीयत का वो इनकार ना करें, उस वक्त तक बैत तोड़ने का कोई जवाज नहीं है। अल्लाह ने कहा जिसने ये बैत तोड़ी तो उसका वबाल उसी पर होगा। और जिसने अल्लाह से किया हुआ अहद निभाया तो अनकरीब अल्लाह उसे बहुत बड़ा अजर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिसने निभाया, और ये निभाया इतना आसान नहीं होता है। इन राह में बहुत मुश्किलात और परेशानियां आती हैं जिसकी वजह से अहद को कायम रखना मुश्किल होता है, लेकिन जिस पर अल्लाह के रसूल का फजल हो जाता है, करम होता है, तो वो अपने अहद को निभाते हैं और फिर इस अजर के हकदार करार पाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अहद को पूरा करने, निभाने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन कराम, रुक जाएं मेरे काम, हसन हो नहीं सकता। रुक जाएं मेरे काम, हसन हो नहीं सकता। अल्लाह मददगार है उस्मान गनी का। नाज़रीन कराम, इतना प्यारा किस्सा बैत रिज़वान का, जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत भी और दीगर मामलात भी बयान किए। और नाज़रीन कराम, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से हमें एपिसोड वाइंड अप करना है, तो इसलिए हमें इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नवीद कादरी असदी को, और जाते जाते हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।